بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک پرہیزگار نوجوان تھا۔ وہ مسجد میں گوشہ نشین رہتا تھا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شخص بہت پسند تھا۔ اس جوان کا بوڑھا باپ زندہ تھا اور وہ شخص عشاء کی نماز کے بعد اپنے بوڑھے باپ سے ملنے روزانہ جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک عورت کا مکان تھا۔ وہ اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی اور بہکانے لگی۔ روزانہ دروازے پر کھڑی رہتی تھی اور اسے بہکایا کرتی۔ ایک رات اس شخص کا گزر ہوا تو اس عورت نے بہکانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ شخص اس کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ اس عورت کے دروازے پر پہنچا تو پہلے عورت اپنے مکان میں داخل ہو گئی، پھر یہ شخص بھی داخل ہونے لگا۔ اچانک اس نے اللہ کو یاد کیا اور یہ آیت اس کی زبان سے بے ساختہ جاری ہو گئی کہ بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں انہیں شیطان چھوتا ہے، وہ چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور پھر گش کھا کر وہیں دروازے پر گر پڑا۔ اندر سے عورت آئی، یہ دیکھ کر کہ جوان اس کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہے، اس کو اپنے اوپر الزام آنے کا اندیشہ ہوا۔ چنانچہ اس نے اپنی ایک لونڈی کی مدد سے اس جوان مرد کو وہاں سے اٹھا کر اس کے دروازے پر ڈال دیا۔ ادھر بوڑھا باپ اپنے لڑکے کی آمد کا انتظار تھا۔ جب بہت دیر تک وہ نہ آیا تو اس کی تلاش میں گھر سے نکلا، دیکھا کہ دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ بوڑھے نے اپنے گھر والوں کو بلایا، اس کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ رات کو جوان ہوش میں آیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، خیریت ہے۔ باپ نے واقعے کی حقیقت دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر باپ نے پوچھا، وہ کون سی آیت تھی جو تو نے پڑھی تھی؟ یہ سن کر بیٹے نے آیت پڑھ کر سنائی اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کو ہلایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے۔ چنانچہ رات ہی کو دفن کر دیا گیا۔ جب صبح ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے انتقال کی خبر ملی تو مرحوم کے بوڑھے باپ کے پاس تعزیت کے لیے گئے۔ تعزیت کے بعد شکایت کی کہ مجھے خبر کیوں نہ دی؟ اس نے کہا، امیر المومنین رات ہونے کی وجہ سے اطلاع نہ دے سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ قبر پر جا کر فرمایا، اے شخص، اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈرتا ہے 2 باغ ہیں۔ اس شخص نے قبر کے اندر سے جواب دیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے 2 جنتیں دے دی گئی ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ملک شام کے شہر دمشق میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی روزانہ یونیورسٹی جاتی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کا والد ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ ایک دن چھٹی کے فوراً بعد بادل گرجنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سروں پر برسنے لگے۔ یہ لڑکی بھی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی۔ تو اس نے ایک دروازہ بجایا۔ گھر میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اسے اندر لے آیا۔ بارش تھمنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی۔ دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود زیر تعلیم ہے اور اس شہر میں اکیلا رہتا ہے۔ ایک کمرہ اور برآمدہ اور باتھ روم اس کا کل گھر تھا۔ نوجوان نے اس کو کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا کہ کمرہ جب گرم ہو جائے تو وہ ہیٹر نکال لے گا۔ تھوڑی دیر لڑکی بستر پر بیٹھی کانپتی رہی۔ اچانک اسے نیند آ گئی تو بستر پر گر پڑی۔
نوجوان لڑکا جب ہیٹر لینے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اسے بستر پر سوئی ہوئی یہ لڑکی جنت کی حوروں کی سردار لگی۔ وہ ہیٹر لیتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن شیطان جو اسے گمراہ کرنے کی موقع کی تلاش میں تھا اسے وسوسے دینے لگا۔ اس کے ذہن میں لڑکی کی تصویر خوبصورت بنا کر دکھانے لگا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا تو بڑبڑا کر اٹھی اور گھبراہٹ کے عالم میں بے تحاشا باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ اس نے برآمدے میں اسی نوجوان کو بے ہوش پایا۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں گھر کی طرف دوڑنے لگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ کر باپ کی گود میں سر رکھ دیا، جو کہ پوری رات اسے شہر کے ہر کونے میں تلاش کرتا رہا۔ اس نے باپ کو تمام واقعہ من و عن سنا دیا اور اسے قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں جانتی کہ میں عرصہ میری نیند لگی، میں نہیں جانتی میں عرصہ میری آنکھ لگی تو میرے ساتھ کیا کیا گیا۔ اس کا باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا اور اس دن غیر حاضر ہونے والے طلباء کے بارے میں پوچھتا رہا۔ ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہے اور ایک بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے۔ باپ ہسپتال میں پہنچ گیا اور اس نوجوان کو تلاش کرنے لگا تاکہ اس سے اپنی بیٹی کا انتقام لے سکے۔ ہسپتال میں اس کی تلاش کے بعد جب اس کو کمرے میں پہنچا تو اسے اس حالت میں پایا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پٹیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ ہمارے پاس لایا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جل چکے تھے۔ باپ نے نوجوان سے کہا، تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا؟ باپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ وہ بولا، ایک لڑکی کل رات بارش سے بچتی ہوئی میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں پناہ تو دے دی، مگر شیطان مجھے اس کے بارے میں پھسلاتا رہا تو میں اس کمرے میں ہیٹر لینے کے بہانے داخل ہوا۔ وہ سوئی ہوئی لڑکی مجھے جنت کی حور لگی، میں فوراً باہر نکل آیا، لیکن شیطان مجھے مسلسل اس کے بارے میں پھسلاتا رہا اور غلط خیالات میرے ذہن میں آتے رہے۔ تو جب بھی شیطان مجھے برائی پر اکساتا میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تاکہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنے نفس کو برائی سے باز رکھ سکوں، یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں جل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اسپتال کیسے پہنچا۔ یہ بات سن کر باپ بہت حیران ہوا، بلند آواز سے چلایا، اے لوگو، گواہ رہو، میں اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا ذکر۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس لڑکی کی عزت محفوظ نہ رہ سکتی۔ جو بھی لڑکا یا لڑکی ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں یا غیر شرعی دوستیاں یا محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے اس برے فعل کو چھپانے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ والدین ان کے ان کاموں سے بے خبر رہیں، حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ہر فعل سے باخبر ہے، پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ والدین نے بچپن سے ان کے دل و دماغ میں اللہ کے خوف کی بجائے اپنا ذاتی خوف، رعب، دبدبہ، سزا کا ہی ڈر بٹھایا ہوا ہے۔ اسی لیے آج وہ اللہ سے بے پرواہ ہو کر والدین سے چھپ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ایسے بھی والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت خوف خدا پر کی تو ان کی اولاد نے ہمیشہ برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھا اور ہمیشہ اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھ کر ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہے۔ آج ہم خدا کو بھول چکے ہیں، ہمیں تو یہ ڈر بھی نہیں ہوتا
کہ کل کو دربار خداوندی میں حاضر ہونا ہے۔ خوف خدا کو پشت ڈال چکے ہیں، گناہوں کی لذتوں میں مست اپنی زندگانی کو تباہی کے دلدل میں پھینکتے جا رہے ہیں۔ ایک ایک سیکنڈ جب گزرتا جا رہا ہے تو قیامت بھی قریب ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہم ہر قسم کے گناہ کے لیے تیار ہیں، روز بروز گناہوں میں اضافہ کر کے کندھوں پر موجود 2 فرشتوں میں بائیں فرشتے کو خوب دغا دیتے ہیں۔ ان تمام گناہوں سے دور رہنے کی تجویز کیا ہوگی اگر ہم ہر وقت یہ دھیان رکھیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس پر قادر ہے کہ زمین کو جو حکم کرے کہ فلاں عصی کو نکل لو تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اگر یہ سوچ و فکر بن جائے تو انشاءاللہ گناہوں کی نحوست سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اور ہر وقت خوف خداوندی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔